بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سفرنامہ حجاز مقدس میں طائف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دیس مبارک قبیلہ بنو سعد اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک اور بالخصوص وہ جگہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ پیش ہوا، اس کا ذکر اس ڈاکومنٹری میں کریں گے۔ یہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں قبیلہ بنو سعد کے لوگ جو یہاں پر آج بھی آباد ہیں، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کی آل اولاد کے لوگ ہیں، آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں۔ آپ اس کی زیارت کریں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گاؤں مبارک ہے، ان کا وطن مبارک ہے، ان کا دیس مبارک ہے، اور یہاں پر لوگ آج بھی جو ہے اس محبت اور شوق کے ساتھ اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا جو ہے سامنے کا حصے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے گھر کی جو ہے وہ بیک سائڈ آپ اس کا جو ہے وہ زیارت کر سکتے ہیں، یہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک گزرا، یہ آپ کے گھر مبارک کے سامنے کا حصہ ہے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ اور اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ جو ہے بکریاں چراتے تھے، کھیلتے تھے جو ہے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ۔ یہ آپ کا بچپن مبارک یہاں پر ان جو ہے پاکیزہ جو فضاؤں میں، ہواؤں میں جو ہے وہ گزرا۔ آپ اس جگہ کی زیارت کریں گے۔ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جو ہیں وہ آقا علیہ السلام جو ہے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ لے جاتے تھے اور یہاں پر اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ یہیں پر جو ہے بڑا جو مشہور واقعہ ہے شق صدر کا، وہ بھی یہاں پر ہوا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ آپ اس جگہ کو مشاہدہ کریں، زیارت کریں اس کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 3 سے 4 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک ان وادیوں کے اندر، ان پہاڑوں کے خوبصورت وادی کے اندر، خوبصورت پہاڑوں کے اندر جو ہے گزرا۔ اور آج بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گھر مبارک ہے اس کے نشانات اسی طرح محفوظ و مامون ہیں، اور لوگ آ کر یہاں پر جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا، ان کی فیملی تھی، ان کی اولاد تھی، اس گھر کی زیارت آج بھی جو ہے وہ اہل ایمان اور اہل اسلام کرتے ہیں۔ یہ آپ اس کی زیارت کریں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں مبارک کا جو ہے اور ان کی گھر مبارک کے سامنے والا حصہ ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں پر آقا علیہ السلام کے شب و روز گزرے، دن رات گزرے، اور یہاں پر جو ہے شق صدر کا واقعہ ہوا ہے۔ آپ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے آقا علیہ السلام جو ہے صبح سے شام تک جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں جب قیام تھا، یہاں پر وقت جو ہے وہ امر الہی سے، حکم الہی سے گزارتے تھے۔ آپ کو تھوڑا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے حوالے سے اور آپ کی جو واقعہ، خصوصی واقعہ شق صدر کا ہوا، وہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شق صدر کا واقعہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 3 یا 4 سال میں تھے، اور آپ اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ جنگل میں بکریوں کی ریوڑ کی رکھوالی فرما رہے تھے۔ یہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد دوم کے اندر جو ہے یہ واقعہ یوں بیان کیا کہ جب وہ اپنے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ بکریوں کے ریوڑ کی رکھوالی فرما رہے تھے تو اچانک نور کے 2 پیکر نمودار ہوئے اور قریب آئے اور ایک ہموار جگہ پر آپ کو بڑے آرام سے لٹا دیا، اور ایک نے انگلی کا اشارہ کیا تو سینہ مبارک چاک ہو گیا، اور انہوں نے قلب عطر کو نکالا اور اسے چیرا اور ایک خون کی پھٹکی نکالی اور کہا، اے اللہ کے محبوب، یہ شیطان کا حصہ ہے جو آپ سے الگ کر دیا گیا ہے۔
حاضرین محترم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کا جو واقعہ ہے وہ آپ جس جگہ پر ہوا آپ اس کا مشاہدہ کریں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ جو درخت مبارک ہے جہاں پر اس ویڈیو میں ڈاکومنٹری میں نشاندہی کی گئی ہے، یہ منسوب ہے، یہ وہ جگہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ ہوا، یہ وہ جگہ ہے، آپ اس کی زیارت کریں۔ اور حاضرین محترم، آئیے اس واقعے کی تفصیل حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی نے اپنی سیرت الرسول کے اندر یوں بیان کیا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے دربار اقدس میں کئی صحابہ کرام بیٹھے جمال جہاں آرا کی دید سے متمتع ہو رہے تھے۔ ایک شخص نے سب کا ترجمان بن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے ذات اقدس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے جواب میں ابتدا سے شق صدر تک کا ذکر اس طرح بیان فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حاضرین محترم، آپ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ درخت مبارک ہے جہاں پر نشاندہی کی گئی، یہاں پر شق صدر کا واقعہ ہوا، اس کے نیچے، اس درخت کے نیچے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کیا گیا امر الہی سے، حکم الہی سے، اور آپ کے قلب اطہر کو پاک صاف اور منزہ فرمایا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور جب میری ذات بصورت امانت میری والدہ کے سپرد ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور خارج ہوا جس کی روشنی میں انہوں نے محلات شام دیکھ لیے، اور فرمایا کہ میری پرورش قبیلے بنو سعد بن بکر میں ہوئی۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ گھروں کی پچھلی سائڈ پر بکریاں چرا رہا تھا کہ اتنے میں دو آدمی آئے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک تشت زری تھا جس میں برف بھری ہوئی تھی، انہوں نے مجھے پکڑ کر پیٹ چاک کیا، دل نکال کر چیرا اور اس میں سے سودائے قلب کو نکال کر پرے پھینکا، پھر دل اور پیٹ کو اسی برف کے ساتھ دھویا، پھر ایک نے کہا کہ انہیں 10 امتیوں کے ساتھ تولو۔ جب انہوں نے تولا تو میرا پلڑا بھاری نکلا، اس نے کہا اب 100 امتیوں کے ساتھ تولو۔ جب تولا تو پھر بھی میرا پلڑا بھاری نکلا، اس نے کہا کہ اب 1000 امتیوں کے ساتھ تولو۔ جب تولا تو اس دفعہ بھی میرا پلڑا ہی بھاری نکلا، تو پہلے نے کہا کہ رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے ساتھ بھی تولو گے تو پھر بھی ان کا پلڑا ہی بھاری نکلے گا۔ تو یہ سیرت ابن ہشام میں اس واقعہ کو نقل کیا، اس جو ہے حدیث پاک کو نقل کیا، اور یہ حدیث پاک جو ہے اس کے جو یہ سند جید کے ساتھ روایت کیا، اور یہی واقعہ عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان سے بھی مروی ہے۔ اور حاضرین محترم، آپ اس جو ہے جگہ کی زیارت کریں جہاں پر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس جو ہے وہ امر الہی سے، حکم الہی سے چاک کیا گیا، شق صدر ہوا، اور اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس جگہ کی زیارت کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اس جگہ کی در و دیوار کو، پہاڑیوں کو، خوبصورت درختوں کو، اور ان مقدس جگہوں کو دیکھیں جہاں پر آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک لگے، آپ کے نالین مبارک لگے، اور آپ کا جو ہے آپ کا بچپن کے جو ہے وہ 3-4 سال آپ کی زندگی مبارک کی یہاں پر گزرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک جگہ کے صدقے آقا علیہ السلام کی محبت ہمیں اور ہماری اولادوں میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔